اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈپریشن کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ آج کل اس پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ایک بیماری کے طور پہ ہو گیا ہے ڈپریشن، اور جسے سنو وہ یہی بات کہتا ہے ڈپریشن۔ کیا ہوتا ہے ڈپریشن میں؟ دل گھبراتا ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آنے لگتا ہے اور انسان وسوسے کا شکار ہونے لگتا ہے، اور پھر یعنی اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہتا، سستی چھا جاتی ہے، بوریت کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، پریشانی ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہے، کسی کا کاروبار اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم اچانک کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، یعنی آپ ڈپریس ہیں، آپ کا دماغ اس وقت تھک چکا ہے اور حد سے زیادہ آپ جسے کہنا چاہیے یاسیت کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور یہ آج کل دنیا میں زیادہ ہی کچھ بڑھ گیا ہے، یہ فیئر، یہ ڈر، یہ ٹینشن۔ اور میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ جوانوں کو بھی دیکھو تو وہ بھی یہی لفظ بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے دماغ کو سکون دینے والی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کو اس وقت سکون مل جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ بعض وقت یہ دوائیں اثر کرنا بھی بند کر دیتی ہیں، تو پھر دوا کے ڈوز اور بڑھا دیتے ہیں، جیسے فل سپیڈ مشین کو چلانے کے لیے۔ اب آپ کی جو پہلے حالت تھی دماغ کی، اس کو اور دوا انہوں نے دی، تو ہمارا دماغ تو خود کام کرتا ہے، لیکن یہ دوائیں کیا کرتی ہیں؟ اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے، دماغ کی جو صلاحیت ہے، اس کو سست کر دیتی ہیں، نیند کی دوائیں زیادہ دے دیتے ہیں، اور جب انسان اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ پی کر اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے دماغ کو جو ڈوپامین ہیپی ہارمون ہے، سگریٹ پی ان کا دماغ کام کرنے لگ گیا۔ الکوہل پی لیا۔ بہت سے لوگ چائے پینے کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمارا اب موڈ بہتر ہو گیا ہے، اب ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چڑچڑا پن پیدا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہے، اور شیطان یہ اس قسم کا ہمارے جسم میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان اداسی کا غلبہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر ہم مایوسی چھا جاتی ہے، ہم ہر ایک سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ سے سوچتے ہیں یہ میں کام کروں، شاید یہ کام غلط ہی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ سے یہ کام غلط نہ ہو جائے۔ اور یہ کام ہم خود ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے، خود سوال خود جواب۔ پھر ہمیں سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس فوکس، جس کنسنٹریشن سے ہمیں وہ کام کوئی کرنا ہوتا ہے، وہ کرنے کے بجائے ہم اس میں رہ جاتے ہیں کہ شاید یہ کام ہم سے غلط نہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کام کرنے کو کہا، آپ نے کیا، غلط ہو گیا، تو بس پھر آپ کو ایک خوف بیٹھ گیا کہ اب میں کروں گا پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ حالانکہ کام غلط بھی ہوتا ہے، اس کو ہم صحیح بھی خود کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ جب کوئی کام غلط ہو جائے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور وہ کام اور بھی اچھا ہو جائے گا، کوئی رستہ نکل آئے گا اس کے لیے۔ اپنے اندر طاقت پیدا کریں،
کیونکہ یہ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے، آپ کی بازت تو بہت سے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے کاروبار کا، کسی موت کی خبر سن کے آپ کی بھوک ختم ہوئی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن بازت یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہمارے اندر یہ بیزاری دنیا پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس کھانے سے کیا فائدہ ملے گا، ہمیں رہنے دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہیپی ہارمون ہے وہ بیچارہ بالکل مجبور ہوا بیٹھا ہے، اسے ہم کسی طریقے سے توانائی دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ خود اپنے دماغ کو اس قدر تھکا چکے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں. آپ اپنے سردار کو، جو جسم کا سردار ہے دماغ، اس کو پریشان کر رہے ہیں. اور جب یہ پریشانی، یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے، یا دماغ میں کیمیکل کے بڑھنے سے ہوتا ہے، جو ہمارے ہارمون ہیں بعض وہ پھر بڑھ جائیں تب بھی، اور یا کم ہو جائیں تب. اور اس میں بعض یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہے تو ہمارا بار بار سونے کو دل چاہتا ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. یہ بھی ڈپریشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو وے آف لائف ہمارا ہونا چاہیے، اس کے بجائے ہم ضرور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہیں. جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا، کبھی اپنے اوپر خود غور کریں اور کوشش کریں کہ میں کس طریقے سے اس پریشانی سے باہر آ سکتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر بیٹھنے کے بجائے آپ خود سوشل ہو جائیں، انسانوں سے وابستگی اختیار کریں، لوگوں سے بات چیت کریں. گھر میں بچے ہیں تو ان سے بات چیت کریں، کوئی اچھی بک پڑھیں، کوئی اچھا میوزک سن لیں. اس سے آپ کو سکون ملے، خوشی ملے، اور آپ کا برین فریش ہو. جو چیز ہمیں سکون دینے والی ہے، وہ یہ دوائیں ہمیں سکون نہیں دیتی. یہ جتنی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ نے آج آدھی گولی کھاتے تھے، آپ دماغ کو سکون ملتا تھا، پھر ایک گولی پر آ گئے، پھر آپ کی یہ ٹیبلٹس بڑھتی چلی جائیں گی، میڈیسن بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ایک دن دماغ آپ کا کام کرنا چھوڑنے لگے گا. بہتر ہے اس دماغ کو بچائیں اور کوشش کریں لوگوں سے رابطہ کریں. آپ کے جسم میں جو چڑچڑاپن ہے، جو سستی ہے، جو بھوک کی کمی ہے، یعنی آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن ہے، کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی، کسی کی بات آپ سننے کو تیار نہیں، کسی کا مشورہ لینے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے بھی بیزار ہو چکے ہیں. اور وہ آپ نہیں ہو رہے، بلکہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب کسی سے واسطہ ہی نہیں رکھنا. اپنے دماغ کو بچائیں. اور میں دوبارہ سے یہ کہوں گی، سوشل میڈیا سے تھوڑا فاصلہ رکھیں اور لوگوں میں سوشل ہو جائیں. خدا کا نام لینا شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھا کریں، چلتے پھرتے درود پڑھیں، کچھ اور نہیں تو یا اللہ کہتے رہیں. آپ کی روح میں سکون پیدا ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں دماغ کے دوسرے گلینڈز کا بھی ذکر کروں گی، دوسرے ہارمون کا بھی ذکر کروں گی. میں نے اسی لیے ہیپی ہارمون کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان کو بڑھانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وٹامن سی کھائیں. اگر آپ بہت اپنے آپ کو دنیا سے بھی بیزار ہیں، اپنے آپ سے بھی بیزار ہیں، کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، یا کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، اور آپ کو یہ ایسا لگتا ہے میرے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، میں کوئی کام صحیح کر نہیں سکتا، یعنی ہر طرف سے آپ اپنے لیے اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس شیطانی وسوسے کو دور کر دیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں
کیونکہ آپ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں کہ جو خداوند کریم کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. بس یہ خیال رکھیں کہ میں کس کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں. اس انتظار میں ہی نہ رہیں کہ کوئی میری کس طرح سے مدد کر سکتا ہے. یہ مت سوچیں کہ لوگ مجھے پیار نہیں دیتے. آپ لوگوں کو پیار دیں. جس کو ہے ضرورت آپ اس کو توجہ دیں اور اپنے آپ پہ خود توجہ دیں. اپنے کمرے کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اپنے باطن کی صفائی، اپنے لفظوں کی صفائی، اپنی زبان کی صفائی رکھیں. اور یہ سب کام ہمیں عبادت الہی سے ملتا ہے. جگہ کی صفائی بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے لباس کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہماری روح کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا دماغ بھی خوش رہتا ہے اور ہمارا خدا بھی خوش رہتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ایسے کنسنٹریشن سے تھوڑی دیر خدا کی عبادت کریں. اور اگر دنیاوی طریقے سے دیکھیں تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کو میوزک سن سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ کسی باغ میں جا کے چہل قدمی کر سکتے ہیں، آپ کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بالکل یہ نہیں کہتی کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ ڈرامہ دیکھیں، آپ کوئی گیم کھیلیں، مگر تھوڑی سی دیر کے لیے، 4 گھنٹوں کے لیے نہیں، پورے دن کے لیے نہیں. اس میں آپ کے دماغ کو ایک دن بالکل مفلوج کر دے گا. آپ ایک انسان ہیں جو خدا کی بہترین مخلوق ہیں. آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں اور ان کے انتظار میں مت رہیں. کوشش کریں کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکوں. اور خوراک میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو وٹامن سی کھانی چاہیے جس طور سے آپ کا دل چاہے، اور بادام کھانے چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور بعض وقت یہ ہوتا ہے تھوڑا سا میٹھا کھانے سے بھی آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. اگر آپ نے چائے پینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ 1 کپ چائے پی لیں، آپ کو سکون مل جائے. لیکن پلیز سگریٹ اور الکوہل جیسی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ وقتی سکون تو دے دیتی ہیں لیکن آپ کے اندر بہت سی بے سکونیاں پیدا کر دیتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. خداوند کریم آپ کے دل و دماغ کو سکون دے، آپ کے گھر میں سکون رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.